اس وقت کلیئرنس کروائی جا رہی ہے. عمران خان کی بہنیں موجود ہیں لیکن پولیس نے ان کی بہنوں کو کے ساتھ جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز تھے ان کو ہٹا دیا اور یہاں پر اس وقت پولیس کا اڈیالہ کے باہر راج ہے اور مسلسل پبلک کو یہاں سے نکالا جا رہا ہے اور ان کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ اگر آپ یہاں سے نہ گئے تو آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا, آپ کو اریسٹ کر لیا جائے گا. گرفتاریاں ہوں گی تو کیا کہتے ہیں؟ تیار ہے کیا مطلب کس کی گرفتاری؟ آپ لوگ یہاں سے کلیئر کروائیں گے. پہلے آپ مجھے بتائیں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اگر جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ کون سی ہم نے جرم کیا ہے جس کی وجہ سے ہمیں گرفتار کریں گے؟ پہلے یہ بتائیں کون سا جرم کیا اس وقت ہم نے ایک کھوکے کے اوپر بیٹھ کے کون سا جرم کیا جس کی وجہ سے وہ ہمیں گرفتار کریں؟ جرم بھی بتا دو یار, اتنا جرم کا تو ضرورت ہی نہیں ہے. جس وقت دل کرے یا کوئی جیسے کہتے ہیں نا عمران خان نے جس کے لیے پارٹی بنائی تھی کہ رول آف لا ہی نہیں ہے, جس وقت دل کرے گرفتار کر لو. عمران خان خود جیل میں ہے اور وہ بھی انلیگل ہے, تو ہمیں بھی لے جائے, ہمیں تو نہیں اس سے کوئی غرض, ہمیں ساروں کو ریسٹ کرنا ہے. میڈم جو لوگ ملاقات کر کے گئے ہیں ان کو اس طرف نہیں آنا چاہیے تھا, آپ لوگوں سے میرے خیال میں وہ آنے نہیں دے رہے, اس طرح نہیں آنے دے رہے. بین پریس کا نیاز اللہ بھی ادھر آ گیا, تھوڑا سا پیچھے بھی ہو جائے ساری نہیں پتا کہ کیا ہوا ہے. میڈم ابھی آپ کیا کریں گی, یہاں پہ بیٹھیں گے؟ ہاں جی, ہم ادھر ہی بیٹھے ہیں. ہمارا ہم جب تک میں نے کہا تھا کہ ملاقات نہیں کرا تھے, ہم ادھر ہی بیٹھے ہیں. اور اگر گرفتار کرنا ہے تو اگر یہ جرم ہے کہ ہم اپنا حق مانگنے کے لیے جو ہمارا رائٹ ہے کہ اپنے بھائی سے ملنا چاہیے, ایک مہینہ ہو گیا, اگر نہیں, اگر یہ جرم ہے اور اس پہ گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو ہم تیار ہیں. اگلا لائم کیا ہے, کب تک بیٹھے رہیں گے آپ؟ جب تک ہم ملاقات نہیں میڈم اس دن بھی آپ لوگوں کو دنیا میں کبھی ہوا ہے کہ آپ بیٹھے ہیں جگہ پہ کچھ کر بھی نہیں رہے اور آپ کو گرفتار کر لیں؟ کبھی آپ نے سنی ہے بات؟ کبھی آپ نے یہ دیکھا ہے کہ بغیر کسی, ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے, ہماری ملاقات نہیں کرائی, گرفتار کیوں کریں گے؟ میڈم اس دن بھی آپ کو گرفتار کر کے 2-3 جگہ پہ لے گئے, پھر آپ کو چھوڑ دیا, تو آپ کو لے کے نہیں گئے تھانے میں, جہاں نہ ایف آئی آر ہوئی. ہم نے کہا تھا کہ مربلہ تھانے میں آپ کو گرفتار کریں, آپ کے شادی کر کرا کے کسی بیان کرانے میں چھوڑ. کیا لگتا ہے خبریں آپ چلی تھیں وہ تو آپ لوگوں کو نیلا دلہ کہا گیا تھا کہ وہاں چھوڑا گیا, تو آپ کو کہاں چھوڑا گیا تھا ایکچولی؟ راستے میں چھوڑا گیا تھا وہی نیلا قلعہ کے پہلے, اس سے تھوڑا پہلے سڑک کے اوپر. ہاں, اس کی سڑک کے اوپر چھوڑ کے بس چلے گئے. پیچھے سے ہماری گاڑی شکر ہے آ رہی تھی, میں پیچھے پیچھے آ رہی کیا کہتے ہیں چھوڑا تو کیا کہتے ہیں, آپ چلے جائیں آپ گھر. تھی. اچھا, اور فون ہمارے پاس کوئی تھے نہیں, پھر ہم راستے میں رکے کہ کسی سے فون مانگ کے کیا کہ کہیں سے فون ایک کوئی مل جائے, اسی طرح ہی کیا جاتے جاتے یہ ٹھیک ہے, سارا کچھ ٹھیک ہے. ظہیر عباس ہے اور دوسرے ہمارے لائر ہیں سلمان صفدر, اور تیسرے ہمارے لائر سلمان راجہ بھی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹی کے بھی ہیں اور ہمارے لائر بھی ہیں. ان تینوں کو جب ہماری جو ان کی لیگل اسٹریٹجی عمران خان کی بنتی ہے کہ سلمان صفدر اور سلمان راجہ اکٹھے مل کر بناتے ہیں, تو دونوں کا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہاں پہ ہونا چاہیے. تو کیونکہ وہ پولیٹیکل بھی ہے اس وقت, تو وہ وہاں پہ آپ سلمان راجہ کو نہ جانے دیں. تو اب ہم امید کرتے ہیں کہ سلمان صفدر کو شکر ہے جانے دیا, لیکن ظہیر عباس آج پرمیشن لے کر آئے ہیں کورٹ سے, جو کہ نان کمپلائنس کے اوپر اگر عمران خان کے بچوں سے نہ بات کرائی گئی یا ان کے ڈاکٹرز کو نہ ملاقات کرائی گئی, تو 28 تاریخ کو جج نے کہا ہے کہ آپ نے آ کر پیش ہونا ہے. جب اب یہ ظہیر عباس کا بھی جانا اندر ضروری تھا, کیونکہ انہوں نے 6 مہینے کی اتنی دقت کے بعد آج انہوں نے بڑا اچھا کیس ارجمند جج ارجمند کے سامنے پیش کیا, اور جج ارجمند عمرہ بھی ماشاءاللہ کر کے آئے ہیں, شاید اس کا کوئی ہمیں بھی فضیلت مل جائے ان کے عمرے کی. تو آگے کون جا رہا ہے اس کا نہیں مجھے پتہ, ہمیں تو صرف یہ پتہ ہے کہ ہماری فیملی کو پہلے تو ایک کو روکا تھا,
और ये कह रहे थे कि 3 लोग चले जाएं। तो मेरी बहन ने जब उन्होंने पिछले बार जब अली गौहर और भाई थे अली जफ़र, तो उन्होंने मेरी बहन ने यही कहा था पहले एक को रोकोगे फिर अगली दफ़ा दूसरी को रोकोगे फिर आज आप देख लेंगे अभी अज़ान हो मेरा कंसर्न इमरान खान है, मैं उसका स्पोक्स पर्सन हूँ और ये लिस्ट जो है हाई कोर्ट में बाकायदा तय हुई और उस लिस्ट को मैं और सुलेमान अकरम राजा देते हैं। मेरा कंसर्न वो है कि जो लिस्ट में आज टोटल 2 लोग गए हैं जिसमें हमारा जनरल सेक्रेटरी बैरिस्टर सुलेमान अकरम राजा और तर्जमान को क्यों नहीं जाने चाहिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। न्याज साहब ये फरमाएं, मैं उस अदलिया को बता रहा हूँ कि आपके आर्डर को बार बार बता रहा हूँ कि इम्प्लीमेंट आपने कराना है। आपने अपने आर्डर की वायोलेशन के ऊपर कंटेम्प्ट हमने डाली हुई है, वो कंटेम्प्ट पिछली दफ़ा भी डी लगी लेकिन वो फिर अर्जन होगी, कैंसिल होगी। ये अदलिया से सवाल है कि आपके सामने जेल अथॉरिटीज़ ने कमिट किया है, आफ्टर कमिटमेंट वो उस लिस्ट को वायोलेट कर। न्याज साहब ये फरमाएं कि आप कहते हैं कि आप इस अदालती बतौर आर्डर तर्जमान जो खान साहब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं जो जेल में बैठे हैं, जिनका कंसर्न है पूरे मुल्क में, जिन्होंने 80% वोट लिया है, जो चारों सूबों की जमात है, मैं क्या बताऊं आपको कि मुझे स्पोक्स पर्सन का मतलब ये है कि इमरान खान से बोले हुए अल्फाज मुँह से मैंने आके बयान कर रहे थे। इस वजह से मुझे आपको पता है कि मैंने 2 स्टेटमेंट दी, जो बलूचिस्तान पे खान साहब का कंसर्न था या KPK के हालात पर, उसके बाद मेरी मुलाकात नहीं हुई। न्याज साहब ये फरमाएं कि खान साहब कहते हैं 1 हफ्ते बाद जिसको मौका मिले उसे मुलाकात करनी चाहिए। अब आप खान साहब की बात मानेंगे या उस अदालती आर्डर को मनवाने के लिए आगे मैं चलेंगे? बताता हूँ, खान साहब ने तो कहा है जिसको मौका मिले वो मुलाकात करे। मैं कर रहा हूँ कि जो लिस्ट कोऑर्डिनेटर और जेल अथॉरिटी के दरमियान तय हुई है, पूरे पाकिस्तान को मुलाकात कराएं बेशक, लेकिन उस लिस्ट को वायोलेट नहीं कर सकते। लेकिन आप उस लिस्ट में रखें ही 5-6 बंदों के नाम जो बार बार आए, तो फिर क्या होगा? नहीं, बार बार नहीं आ रहे वो। अब मैं तर्जमान हूँ, मैंने तो जाना है। आप देखो उसमें चेंज भी होते हैं, नाम चेंज भी होते हैं। आज ज़हीर अब्बास था, सफदर वो खान के वकील हैं, वो थे। पिछली दफ़ा पता है कौन था जिनको रोका गया, वो खसूसन रोका गया, जो आपके हाई कोर्ट बार के सदर थे आसिफ निस्वाना, और दूसरा डिस्ट्रिक्ट बार का प्रेसिडेंट था लाहौर का मुबशर रहमान। क्योंकि हम जाना चाहते हैं कन्वेंशन की तरफ, लायर्स कन्वेंशन। हमने पहले कह दिया था कि अप्रैल के 3rd वीक में कन्वेंशन। आखिरी एक सवाल का जवाब दे दें, ये बताएं कि बैरिस्टर गौहर मुलाकात करके आए हैं खान साहब से, तो उन्होंने कोई आपको पैगाम खान साहब ने कुछ दिया? गौहर साहब अपनी स्टेटमेंट दे गए मीडिया में पूरी, जो खान साहब ने दी है वो स्टेटमेंट दे गए।